رات کی تاریکی میں صدقہ لے کر نکلا. وہ چاہتا تھا کہ میں داہنے ہاتھ سے دوں، غریب کی مدد کروں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طریقے سے مدد کروں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اس نے سوچا کہ میں رات کے تاریکی میں نکلوں گا. وہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں نکلتا ہے کہ دیکھے کہ کوئی ضرورت مند مل جائے. اس نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کھڑا ہے. یہ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا، ارے بھائی یہاں کیسے کھڑے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ اس آدمی نے کہا بھائی میں رات میں کسی غریب آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو ضرورت مند ہو. تو یہ بولا ارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون ہوگا؟ دیکھ رہے ہو رات میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں. اس آدمی نے اپنا صدقے کا مال نکالا اور اس آدمی کو دے دیا، جاؤ لے کے چلے جاؤ. پھر گھر پہ آیا، نماز پڑھتا ہے، صبح تک جاگتا ہے، صبح بھی اپنے مذہب کی مطابق عبادت کرتا ہے اور باہر سڑک پر نکل جاتا ہے کہ بازار میں دیکھوں کیا معاملہ ہے. جب بازار جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چرچا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ رات کی تاریکی میں نکلا، رات کی تاریکی میں وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے وہ مدد ایک امیر کی کر گیا ہے، بڑے پیسے والے کی کر گیا ہے، پیسے والے کو صدقہ دے دیا. جان بوجھ کر اگر آپ امیر کو، پیسے والے کو صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا. صدقہ غریب کو دیا جائے گا جو اس کا مستحق ہو. اگر آپ جان بوجھ کر کسی امیر کو دے رہے ہیں تو وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آدمی اپنے گھر آیا، کہتا کہ اے اللہ میں تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن غلطی ہو گئی مجھ سے، دھوکے سے میں کسی امیر کو دے گیا، مجھے معلوم نہیں تھا. میرے پاس آج بھی کچھ مال ہے، میں آج رات میں پھر نکلوں گا، میری مدد کرنا. وہ دوسرے رات میں پھر نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہا تھا لیکن رات کی تاریکی میں اس کی نظر پھر کسی آدمی پر پڑی. اس نے پوچھا کیا تم ضرورت مند ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. کیا تمہارے بیوی بچے بھوکے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے صدقے کا مال نکالا اور اس کو دے دیا اور پھر گھر آ گیا. نماز پڑھتا رہا، صبح تک عبادت کرتا رہا. صبح سورج نکلنے کے بعد گھر سے پھر نکلا اور باہر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ لوگ چرچا کر رہے ہیں اللہ کے کسی نیک بندے نے آج بھی صدقہ کیا. وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا اور ایک چور کے ہاتھ میں اس نے رقم دے دی، صدقے کا مال چور کو دے دیا. جان بوجھ کر چور کو بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی چوری کرتا ہے تو صدقے کا مال آپ چور کو نہیں دے سکتے، شریعت میں منع ہے. آپ صدقہ صرف غریب کو دے سکتے ہیں جو اس کا مستحق ہو. لیکن اس آدمی نے تو دھوکے سے صدقہ دیا، لیکن نیت کیا تھی؟ میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی غریب کی مدد کروں. یہ آدمی پھر گھر آیا، کہتا ہے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، کسی غریب کی مدد کرنے کے بجائے آج میں نے یہ صدقہ اور یہ خیرات میں نے کسی چور کو دے دی. اے اللہ میرے پاس صدقے کا تھوڑا بال بال بچا ہوا ہے، میں آج نکلوں گا رات میں، آج تو میری مدد فرمانا، آج کسی غلط جگہ پر میرا مال نہ جانے پائے، ضرورت مند کو پہنچ جائے. دیکھیے عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ عمل صالح پایا جا رہا ہے؟ کیا یہ اخلاص ہمارے اندر پایا جا رہا ہے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ وہ رات کے تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا، تیسری رات بھی صدقہ لے کر نکلا. اب وہ کسی غریب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی. اس نے کہا بہن کیا بات؟ اس نے کہا دیکھو میں رات کی تاریکی میں اکیلی ہوں، مجھے بہت پرابلم ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں نکلی ہوں کہ اللہ کا کوئی بندہ میری مدد کر دے. اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو عورت ہے اور عورت بیچاری اتنی مجبوری میں رات میں تبھی نکل سکتی ہے جب وہ مجبور ہو. اس نے پورا کا پورا صدقے کا مال نکالا اور اس عورت کو دے دیا. وہ عورت چلی گئی.
یہ آدمی اپنے گھر آیا، عبادت کیا، صبح تک جاگا، سورج نکلنے کے بعد پھر بازار کی طرف گیا، مارکیٹ میں چرچا ہو رہا تھا اللہ کا کوئی نیک بندہ آج بھی دھوکا کھا گیا، وہ نکلا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، لیکن آج اس نے کسی بد چلن فاحشہ ایک طوائف کی مدد کر دی ہے، اپنا صدقے کا مال ایک غریب کے بجائے ایک زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا ہے، پیشہ ور عورت کو دے دیا۔ یہ آیا اپنے گھر، کہتا ہے اللہ جتنا مال تھا میرا تقسیم ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر امیر کو نہیں دیا، جان بوجھ کر چور کو نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے کسی ویشیا کو، کسی طوائف کو میں نے نہیں دیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو مجھے عذاب بھی مت دینا، اگر میرے صدقے کو تو قبول نہ کرے تو اے میرے پروردگار غلط جگہ پر پہنچانے کا عذاب بھی مجھے مت دینا۔ اب رات میں سو رہا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، تیرے دل میں غریب کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، تو نے چور کی مدد تو دھوکے سے کی ہے، تو نے تو امیر کی مدد دھوکے سے کی ہے، تو نے تو بد چلن عورت کی مدد دھوکے سے کی ہے، یعنی تجھے پتہ نہیں تھا، تیری نیت تو غریب کو تھی، مدد کرنے کی تھی، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور ان تینوں لوگوں کو بھی ہدایت دے دی۔ امیر نے بھی گناہ کے کام چھوڑ دیا اور وہ پیسہ غریبوں میں خرچ کر دیا، چور نے بھی چوری سے توبہ کر لی اور وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کر دیا، اور زانیہ بد چلن عورت نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی اور اس پیسے کو غریبوں پر خرچ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، یہ ہے عمل صالح، کام غلط کر رہا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے بلکہ دھوکے سے کر رہا ہے، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن نیت اچھی ہے تو جان بوجھ کر غلط کام آپ کرو گے تو وہ غلط کام جائز نہیں ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، بہت غریب، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر سنہار کی دکان ہے، ہم سنہار کی دکان میں گھس گئے، چوری کی، اس کا سونا ہونا چرا کے لائے، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اس سونے کو اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس غریب لڑکی کی شادی کروا دیں گے اس سے۔ دیکھیے ہماری نیت اچھی ہے لیکن ہم جان بوجھ کر غلط کام کر رہے ہیں، تو جان بوجھ کر اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے اس میں نیت ہماری اچھی ہوگی تو وہ برا کام ہمارا اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اگر دھوکے سے ہم غلط کام کر رہے ہیں اور نیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ مثلا صدقہ ہم کسی غریب کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ آدمی اپنے آپ کو غریب بتا رہا ہے اور ہم دھوکے سے غریب سمجھ کر اس کی مدد کر رہے ہیں لیکن وہ امیر آدمی ہے، تو اللہ رب العالمین صدقے کو قبول کر لے گا، کیونکہ ہماری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، امیر کی مدد کرنے کی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ جن کے پتی نے، جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے، خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا، زہار کہتے ہیں عربی میں، ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں، انت علیہ کا زہر امی، آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے، میرے قریب نہیں آنا، بک۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو وہ حرام ہو جاتی تھی۔ اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ شوہر کے اوپر، پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے، ماں کی طرح اس کی سیوا کرے، اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ غصے میں کہہ تو دیا لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ جب سارے راستے بند تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔
تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تم ان سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو، اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو، جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا؟ چلی وہ، اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا، مسجد نبی سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، حجرہ اور مسجد قریب قریب، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے، الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی۔ اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے، بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا؟ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، گر گرا رہی ہے، ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے، ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے۔ ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی؟ اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، اے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متعین کر دو شوہروں کے لیے تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور اگر حرام کر لے تو اس کے اوپر ایک کفارہ ایک جرمانہ عائد کر دو کہ یہ جرمانہ لگا دو، اور وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ جبرائیل امین آتے وحی لے کر ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا، ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پاک کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ بدل دیا، اور اس ایک عورت کے راستے ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرمانہ عائد کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اس زمانے میں غلام چلتے تھے، آج تو چلتے نہیں ہیں۔ غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں، جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں بطور سزا کے، یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے، سزا والے روزے کنٹینیو، کیونکہ سزا میں مزہ تبھی ہے جب سزا کا احساس ہو۔ کنٹینیو سزا، شہرین متتابعین، کنٹینیو ریگولر۔ 55 روزے آپ نے رکھ لیے، 55 روزے رکھ لیے، چلو ایک روزہ چھوڑ دیتے تھوڑا سستا لیں، پھر 5 بعد میں پورے کر لیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، چلو ایک دن سستا کے 5 اور بعد میں رکھ لیں گے، تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوجھ کر، وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے 55 روزوں کو بیکار کر دے گا۔ اب آپ پھر سے 1 سے لے کر 60 تک رکھو، دو یہ 55 بیکار۔ ہاں عذر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے
تو پھر آپ کا روزہ وہ 55-56 روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی، اس عذر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کر لیں۔ عذر اور بیماری کی بات الگ ہے، لیکن بلا عذر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار، پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا آپ کا۔ بالکل ٹی بی کا کورس ہے یہ، 9 مہینے دوا کھانا ہے، دوا کھا کھا کے اکتا گئے، 8 مہینے کھائی، 1 مہینہ چھوڑ دی، 1 دن 2 دن کے لیے چھوڑ دی، یہ کورس بیکار، اب پھر سے 9 مہینے کھاؤ، 1 سے لے کے 9۔ اور اگر 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ اب 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار 60 کو بلا کر کھلا دو، یا 10-10 کر کے 6 مرتبہ میں کھلا دو، آج 10 کو کھلا دو، کل 10 کو کھلا دو، پرسوں 10 کو کھلا دو، 10-10 کر کے 6 دن میں کھلا دو، 5-5 کر کے 12 دن میں کھلا دو، 1-1 کر کے 2 مہینے میں کھلا دو 60 دن، لیکن جب تک 60 مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے، اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے، جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے، تو 60 کو ایک دن کھلا کے کھلا دو، چلو ایک ہی دن بلاؤ 60 مسکینوں کو، اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا، صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے 60 مسکینوں کو کھلا دیجئے، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا، اب آپ اپنی بیوی بنائیے۔ لیکن اس ایک عورت کی گفتگو، اس ایک عورت خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو اللہ نے سنا، یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا، اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی، اور اللہ کے نبی نے جب کہا تھا خولا میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی، لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا، اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے اے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا، تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا، تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے، میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ ڈرنے والی عورت تھی۔ اور جانتے ہو، کاسٹ مت پوچھو، قوم مت پوچھو، برادری مت پوچھو، اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے، کمر جھک چکی ہے۔ حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاٹھی کے اشارے سے حکم دیا رک، حضرت عمر نے گھوڑا وہیں روک دیا، اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر آ، حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تصور کیجئے وہ خولہ بنت ثعلبہ جو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہے، وہ خولہ بنت ثعلبہ جس کی کمر جھک چکی ہے، وہ خولہ بنت ثعلبہ جو لاٹھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے، حضرت عمر کو للکارتی ہے، عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت ثعلبہ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور عمر بھی وہ عمر جو 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 1 بیگہ نہیں، 2 بیگہ نہیں، 1 ایکڑ نہیں، 2 ایکڑ نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو، وہ عمر اس کے پاس آتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے نیچے جھک، تیرے کان میں کچھ کہنا ہے۔ حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا، خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا، لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا، نہ آج تک کسی کو پتا چلا، لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے، امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے، ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے، کسی کو بھیجتی، آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا، اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، اس نے کہا جھک، آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، نوجوانوں اس جواب کو سنو، حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھیوں، میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں،
میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے، کسی کو بھیجے۔ لیکن میں اترا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کان نیچے کر، میں نے کان نیچے کیا۔ اے ساتھیو، میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا، اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا۔ یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب، کوئی بھی کاشت کوئی بھی قوم، سب برابر ہے۔ اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے، اور ایک دو واقعات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو۔